صاحب میری جائیداد تقریباً 4 کروڑ کی ہے، ماشاء اللہ، کہاں رہتے ہیں بھائی؟ اور میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اب مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کس کو کتنا حصہ دوں، اور اپنے لیے اور اپنی بیگم کے لیے کتنا حصہ نکالوں، کیونکہ بیٹے کا 2 حصہ بیٹی کا۔ دیکھو بھائی، زندگی میں جب آپ وراثت تقسیم کرتے ہیں، آپ اس کو وراثت کا نام دیتے ہیں، حقیقت میں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ مر گئے اور آپ نے وراثت میں 3 روٹیاں چھوڑی، ایک مثال سمجھانے کے لیے۔ کتنی روٹیاں چھوڑی؟ روٹی کی چھوڑو، پراٹھے میں مزہ آتا ہے۔ 3 پراٹھے چھوڑے، 3 تازہ پراٹھے آپ نے منگوائے تھے ہوٹل سے، اور دیکھ کے خوشی میں آپ مر گئے۔ یار کیا کرارے دیسی گھی کے، خوشی سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے وارثوں میں 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، سوری 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے، اور کوئی کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ اتفاق فرض کر لو، فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی، لوگ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گھر تو ہوگا، فرض کر لو یار کچھ بھی نہیں تھا، جنگل میں رہ رہے تھے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 2 پراٹھے بیٹے کو دے دو، 1 پراٹھا بولو نا، کیونکہ وراثت چھوٹی بڑی چیز سب میں جاری ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ کے وراثت نہیں کہ پراٹھے ان میں کیا وراثت، ہر چیز مما قل منہ او کثر، قرآن کہہ رہے تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو، سب میں وراثت جاری ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ 2 پراٹھے کس کو دے دیے؟ بیٹے کو، 1 پراٹھا بیٹی کو، ہو گئے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ 3 پراٹھے آئے، آپ خوشی سے مرے نہیں، آپ نے کہا میں وراثت میری یہی ٹوٹل 3 پراٹھے بنتی ہے، تو میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں اس کو زندگی میں ہی ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں۔ آپ نے بیٹے کو 2 پراٹھے دیے، بیٹی کو 1، بیٹی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو۔ ابا جتنا پیٹ میرا ہے اتنا ہی اس کا ہے، جتنی بھوک مجھے لگ رہی ہے اتنی ہی۔ ایسے موقع پہ یہ عمل ظلم کہلائے گا۔ کبھی زندگی میں دیکھا ماں باپ بیٹے کو زیادہ کھلا رہے ہوں اور بیٹی کو کم؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی میں جو آپ دیں گے، نام آپ اس کو وراثت کا دیں، لیکن شریعت اس کو وراثت نہیں کہتی، اس کو گفٹ کہتی ہے۔ اور گفٹ کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ عام حالات میں برابری ضروری ہے اولاد میں۔ حدیث میں آتا ہے اعدلوا بین اولادکم یا فی اولادکم، اپنی اولاد میں کیا کرو؟ بولو، عدل کرو۔ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بیٹا ہے تو 2 پراٹھے، بیٹی ہے تو 1 پر، نہ وہ کہے کہ میں بیٹی ہوں تو مجھے 1 کیوں دے رہے ہو؟ آپ اس کو 100 دفعہ وراثت کا نام دو۔ ایسے تو ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں وراثت کا نام دیں گے، ڈبل اس کو دے دیں، آدھا اس کو۔ عید پہ آپ 2 کپڑے بیٹے کے لیے بنواتے ہو اور 1 بیٹی کے لیے، ایسا کرتے ہو؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ عید پہ اس کے لیے بھی گھر میں 1 اور اس کے لیے بھی گھر میں 1، اگر 2 بن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی 2، اس کے لیے بھی 2۔ تو اسی طرح ہر چیز میں نارملی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد میں برابری۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے 3 پراٹھے منگوائے، 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ آپ کو پتا ہے بیٹی نے رات پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا اور بیٹے کو رات کو کھانا نصیب نہیں ہوا تھا، یہ 2 ٹائم کا بھوکا ہے۔ اس بیس پہ آپ بیٹے کو 2 پراٹھے دے سکتے ہو، اور اس میں بیٹی کو اعتراض بھی، بولو نا، نہیں ہو۔ لیکن اگر یہ معاملہ الٹا ہو جائے، بیٹی کو رات کو کھانا نہیں ملا تھا، بیٹے نے، میرا والا بطخ ہے وہ اس میں شریک تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، جو میں نے بطخیں کا جنازہ نکال دیا نا، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہے، بیٹی بھوکی ہے، اب بیٹی کو کتنے دو گے؟ 2 پراٹھے، بیٹے کو کتنا دو گے؟ 1۔ تو شریعت میں اولاد میں آپ فرق کر سکتے ہیں ضرورت کی بیس پہ، بیٹا یا بیٹی ہونے کی بیس پہ نہیں کر سکتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک تو اس بیس پہ، دوسرا دینداری کی بیس پہ بھی کر سکتے ہو کہ اگر میں نے اس کو زیادہ پیسے دے دیے، یہ شراب کباب میں اڑائے گا، نالائق ہے، یہ بیٹا نیک ہے، اس کو دے دیے تو یہ فرما بردار ہے، نیک آدمی ہے، تو اس میں بھی بیٹی اور بیٹے کی بیس پہ نہیں بلکہ نیک ہونے کی بیس پہ، وہ بیٹی نیک ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو۔ اور تیسرا فرق کیا جاتا ہے، ایک فرق ہو گیا ضرورت، دوسرا ہے اطاعت، نیک، اور تیسرا ہے فرما برداری۔ ایک نے آپ کو ستا کے رکھا ہوا ہے، باپ کی مانتا نہیں ہے، اور ایک آپ کا فرما بردار ہے، تو
تو اس بیس پہ بھی آپ فرق کر سکتے ہو. اب بیٹی خدمت زیادہ کر رہی ہے, آپ نے کہا یار اس بیٹی نے میری بہت خدمت کی ہے, یہ لو بھائی بیٹی تمہیں یہ زیادہ, اور یہ نالائق کبھی پوچھتا نہیں ہے اس کو کم دے دو. زندگی میں یہ کر سکتے ہو, وصیت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو کہ میں مر جاؤں تو اس والے کو زیادہ دے دینا, اس والے کو کم. نہ مر گئے تو اب آپ کے اختیارات ختم. اب اللہ درمیان میں آئے گا, اللہ کہے گا میں اپنی مرضی سے دوں گا, اب تمہارا, تم تو جاؤ قبر میں اللہ اللہ کرو وہاں بیٹھ کے, فرشتوں کے سوالات کے جوابات دو گی. یہ کمائے 2 پراٹھے منگوائے کہاں سے, یہ 3 پراٹھے کی جو باتیں کر رہا ہے, یہ تیرے پاس پیسہ آیا کہاں سے, اس کا حساب دے. کھا وہ رہے ہوں گے پراٹھے, حساب کون دے رہا ہوگا, آپ دے رہے ہوگے. تو اس بیس پہ آپ فرق کر سکتے ہیں. وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا, لوگ اکثر مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے ابا کی چاہت تھی کہ یہ والا مکان مجھے ملے, اسی چاہت میں دنیا سے چلے گئے, سب کو پتا ہے لہذا یہ میرا ہے. میں کہوں چاہت تو دور کی بات, لکھ کے بھی اسٹیمپ پیپر پہ چلے جاتے ہیں نا, آپ کو ملے گا تو بھی آپ کو نہیں ملتا. اسی وقت آپ کو دے دیتے اور ہینڈ اوور بھی کر دیتے. اسٹیمپ پیپر پہ اگر کوئی لکھ کے دے دے کہ یہ مکان میرے بیٹے کا ہے, خوب سمجھ لو پھر بھی نہیں ہوتا جب تک مکمل پراپر قبضہ نہ دے. لوگ فلیٹ بنا کے میرے بیٹے کا, بھائی فلیٹ کی چابیاں دے, وہ بیٹا اس میں جا کے رہے, قبضہ لے. اگر کرائے کا مکان ہے, باپ نے کہا آج سے یہ مکان تیرا ہے, نہ 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 نہ, قبضہ بیٹے کا ضروری. اس میں کرائے کے مکان میں قبضہ کیسا ہے, اب کرایہ بیٹا لینا شروع کر دے, ڈیلنگ کون شروع کر دے, بیٹا. یہ نہیں کہ کرایہ دار کو کک آؤٹ کر کے نکال دیں آپ, سارے یعنی پراپر اختیارات آ جائیں. ڈاکومنٹیشن کافی, بے شک ڈاکومنٹیشن نہ ہو, آپ اپنے نام مکان رکھیں, لیکن مکمل اختیارات اس کو دے دیں گے تو وہ اس کا قبضہ شمار ہوگا. سمجھتے ہو یہ مسائل بار بار بیان کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں یہ مسائل آ نہیں رہے ہیں, لڑتے ہیں پھر بعد میں وراثت پہ بہت اٹک پٹک ہوتا ہے. میرے ابا کی تو یہ خواہش تھی, میری اماں کی, میں نے کہا وہ خواہش تھی, وہ چلے گئے دنیا سے, ان کے لیے استغفار پڑھو اب نہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو, جس مرض میں ابا کی موت ہو جائے اس مرض میں بھی ابا کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ابا بیمار ہو گئے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ, شوگر بہت بڑھ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا, اب ایڈمٹ ہے. اب ابا کو اندازہ ہو گیا بھائی بچ بھی سکتا ہوں اور انا للہ بھی ہو سکتا ہے. اب ابا نے کہا, بیان سنا ہوا تھا مفتی صاحب کا کہ یار زندگی میں جو دے دیے تو دے دیا, لہذا فوراً ابا نے کہا یہ والا پلاٹ میرے فلاں بیٹے کو دے دو, اور ابا کا انتقال ہو گیا. شریعت کہتی ہے اب یہ تصرف, کیونکہ مرض موت کے احکام ایسے ہی ہیں جیسے, کیونکہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس کا مطلب اب تم وارثوں کو محروم کرنے کے لیے کر رہے ہو. تمہیں پتا ہے میں مرنے والا ہوں تو اب دائیں کر رہے ہو, اب اللہ نے جو وارثین کا حق رکھ دیا اس میں گڑبڑ کر رہے ہو. تو یہ کام کرنا ہے بالکل صحت کی حالت میں, انا للہ ہونے سے پہلے. کیا ہو گیا بھائی جان؟ دیکھو انگریزوں کے ہاں کوئی اصول نہیں, انگریز کہتا ہے جو مرضی کرنا ہے کرو, اولاد کو دینے دو, نہیں دینے کتے کو دے دو. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, اولاد کو آپ محروم نہیں کر سکتے. تو زندگی میں آپ تصرف کریں. مرض موت جسے کہا جاتا ہے, وہ مرض جس میں آپ کی موت واقع ہو جائے, اس میں بھی کچھ سخت احکامات ہیں شریعت کے, تصرفات ایسے نافذ نہیں ہوتے.